الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم اور ایک نظام بنایا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں رہنے کا، سہنے کا، کھانے پینے کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، ایک سسٹم اور ایک نظام بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتیں تلاوت فرماتے تھے اور ایک حدیث تلاوت فرماتے تھے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوتا تھا اور حدیث کا کیا مطلب ہوتا تھا، نکاح آخر کیوں کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے جب بھی نکاح ہوتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان لانے والا وہ اللہ سے ڈرے۔ تھوڑا سا آپ کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ مند بات ہوگی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت آئے الا کہ تم مسلمان ہو، یعنی اس حالت میں مرو کہ مسلمان ہو کر کے، کہیں تمہاری موت اور کسی چیز پہ نہ آ جائے، مسلمان ہو کر کے مرو۔ دوسری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے وہ یہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہم نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی ایک جوڑے سے پیدا کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا، قبائل میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اور تقاضا اس آیت میں یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتے کو توڑو نہیں جوڑو، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو بیٹھ کر کے سمجھ لو، غور فکر کر لو، آپس میں ختم کر لو، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اس سلسلے میں ارشاد فرمائی، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی ٹولی، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، اللہ رب العالمین تم کو طاقت دے رکھی ہے، کھلانے پلانے کی، نان نفقہ کی، خرچ کی، اخراجات کی طاقت تمہارے اندر ہے، کھلا پلا سکتے ہو، کسی بھی طرح کی طاقت ہو، کسی طرح کے اخراجات ہو تم پورا کر سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے تو فلیتزوج، نکاح کرو۔ نکاح سے فائدہ کیا ہوگا؟ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر، تم نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہ جو ہے نیچی ہو جائے گی، تمہاری نکاح نیچی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے وَإِنَّهُ لِلْفَرْجِ، اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو۔ روزہ تمہارے خواہشات کو، تمہارے نفسیاتی خواہشات کو توڑ دے گا۔ تم گناہ کی طرف جو سرگرم ہوگے، گناہ کی طرف جانے کی کوشش کرو گے، روزہ رکھو گے تو روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے۔ تو تمہارے اندر اگر طاقت صلاحیت نہیں ہے تو روزہ رکھو، تو اللہ رب العالمین تمہارے خواہشات کو توڑ دے گا، تم گناہ سے بچ جاؤ گے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ ثواب ہے، نکاح میری سنت ہے، نکاح ثواب ہے۔ اور نان نفقے کی اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو نکاح کرو، ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت نہ پوری کرو، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ڈرا دیا۔ اور ایک دوسری آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کیا کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم صاف ستھری بات کرو گے، کجی پن نہیں کرو گے، ہیر پھیر نہیں کرو گے، ادھر ادھر نہیں کرو گے، دغا بازی نہیں کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یعنی تمہاری زندگی تقوی والی بنا دے گا، اللہ سے ڈرنے والی بنا دے گا، اللہ کی طرف جھکنے والی بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن
ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، اگر دور ہیں تو دین اسلام سے دور ہیں۔ کتنے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا نکاح ہوتا کیا ہے، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، آخر نکاح میں کیا برکت ہے، نکاح کرنے سے کیا فوائد ہے، نکاح نہ کرنے سے کیا نقصانات ہیں۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رواج ہے، ایک سسٹم ایک بنا ہوا ہے، ایک طریقہ بنا ہوا ہے، نکاح کر لیا، شادی بیاہ کر لیا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ سب ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہمارے اوپر، ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے، کسی کی لڑکی آپ اپنے گھر پہ لائے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دیں، اور وہ جو میری بہن میری بیٹی جو آئی ہے کسی کے دوسرے کے گھر میں، اس کو بھی چاہیے کہ جس گھر میں آئی ہے اپنے ماں کو چھوڑ کے آئی ہے تو یہاں اپنے ساس کو ماں سمجھے، اپنے بہن کو چھوڑ کے آئی ہے تو اپنے ننند کو بہن سمجھے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے آئی ہے تو یہاں دیور کو اپنا بھائی سمجھے، اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، کیونکہ شوہر کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اپنے علاوہ تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ رب العالمین نے شوہر کا رکھا ہے، اتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے تو اس پر ساری رات پوری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو مقام اللہ رب العالمین نے شوہر کا رکھا ہے، اور عورت کا بھی مقام ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، اس کا بھی اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ضروریات کو اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اس کی ضرورت پوری کریں۔ ہماری ماں بہن کو، بیٹیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم بے ضرورت مطالبہ کریں۔ ہمارا شوہر اس لائق نہیں ہے کہ جس چیز کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں وہ لا کر کے دے، لیکن ہماری بہن اگر اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے شوہر پر، اپنے ہونے والے شوہر پر وہ ظلم کر رہی ہے، جس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا ہے اس پر وہ ظلم کر رہی ہے، اگر اس کے استطاعت سے ہٹ کر کے، اس کے طاقت سے ہٹ کر کے وہ مطالبات کرتی ہے اور مانگتی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم کو لا کے آپ دیں، اور اس کے اندر استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے لا کے دینے کی، تو وہ گویا کہ ظلم کر رہی ہے۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کی ضرورت نہیں پوری کر رہا ہے اپنے استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے کا خیال کرے، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کے بچوں کا خیال کرے، اس کے گھر والوں کا خیال کرے، یہ اس کا حق ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی فلیس منی، اگر نکاح سے کسی نے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں، اگر نکاح سے کسی نے منہ موڑا تو ہم میں سے نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نکاح نہیں کریں گے، نہیں میرے بھائی، سنت ہے، کرنا چاہیے، ایک نہیں چار کی اجازت ہے، ہم لوگ تو ایک ہی میں پڑے رہتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حق درمیان، ان کے درمیان حق تلفی کر سکتے ہیں، ہم فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے کہ ہم انصاف کر سکیں، اس لیے ہم ایک ہی پہ رہتے ہیں، باقی چار کی اجازت ہے، چار کر سکتے ہیں نکاح۔ اور نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کریے، نکاح کو کٹھن مت بنائیے۔ آج ہم مسلمان نکاح کو آسان کرنے کے بجائے کٹھن بناتے چلے جا رہے ہیں۔ جہیز کے مطالبات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے مطالبات ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کے تعلق سے بھی مطالبات ہوتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ پڑھنے میں آیا تھا کہ گوشت بکرے کا نہ ہو، بکرے کا گوشت نہ رکھ کر کے مرغے کا رکھ دیا گیا، لاٹھی ڈنڈی چل گئی، لاٹھی ڈنڈی چل گئے۔ میرے بھائی، آپ ایک دوسرے سے تعلقات بنانے آئے ہیں، رشتہ کرنے آئے، ایک دوسرے کے قریب ہونے آئے ہیں، ایک دوسرے کی جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا تماشا بنا کر کے رکھا ہے؟ دین اسلام اس کو نہیں سکھاتا۔ نکاح بالکل سادگی سے ہونا چاہیے، اور سب سے کم خرچ میں نکاح جو ہوگا وہ سب سے بابرکت نکاح ہوگا۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے دکھانے کے چکر میں سوچتے ہیں سب سے ہائی فائی کوالٹی کا جو میرا نکاح ہوگا، شادی بیاہ ہوگا، تاکہ چار لوگ جانیں وہ اس میں میری عزت ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ دین اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں، مسلمان ہیں اور چلتے بھی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر ہم چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، میرے بھائی تو نکاح کو آسان کریے۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے سب سے بڑے آدمی، ہم سب لوگ کہتے ہیں بڑے آدمی ہیں، پیسے والے آدمی ہیں، ہمارا نام ہے، شہرت یافتہ لوگ ہیں، ہم کو لوگ کیا کہیں کہ بھائی اتنا آسانی سے نکاح کر لیا، اتنے کم خرچ میں کر لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کھچر سے چابیاں چلتی تھیں، مدینے کے سب سے بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے نکاح جب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پوچھا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا فلاں میرا نکاح پڑھا دے، تو ناز کی بات ہوگی، فخر کی بات ہوگی، فضیلت کی بات ہوگی،
وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف صحابہ جو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے آدمی، کمزور نہیں، لاچار مجبور نہیں، سب سے بڑے آدمی مدینے کے، انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پوچھا، یوں ہی نکاح کر لیا۔ وہ زعفران وغیرہ چلتا تھا، زعفران دیکھا لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ کی زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتراض نہیں کیے۔ آج لوگ اعتراض بھی کر جاتے، بھائی ہم کو آپ نے نہیں پوچھا، فلاں کو نہیں پوچھا، فلاں کو نہیں پوچھا، اسی چکر میں آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بیچارہ ادھار لے کر کے کہیں سے کرتا ہے۔ یہ ظلم کرتے ہیں ہم لوگ رشتہ دار ہونے کے ناطے، نہیں اس کا ساتھ دیا، اس کے قدم سے قدم ملائے، اس کے کاندھے سے کاندھا ملائے، اس کو آپ دلاسا دلائیں، آپ کو کسی طرح کوئی ضرورت ہو محسوس آپ کریے گا تو ہم کو بتائیے گا، پریشانی مت اٹھائیے گا۔ لیکن ہم کو تھوڑا سا کمی اگر اس کے درمیان اس کے تعلق سے ہو جاتی ہے تو ہم لوگ واویلا کرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اس کی بےعزتی کرنے لگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ کہنے مطلب یہ میرے بھائیوں، نکاح سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، تو سب سے کم خرچ والا نکاح کرنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں 4 دن کی زندگی، ایک دن چلے جائیں گے، کیا تماشا بنا کے رکھا ہے؟ تماشا بنا کر کے نہ رکھیں، اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، یہی مقصد ہے، یہی زندگی کا اصل جو اثاثہ ہے، ورنہ انسان جیسا چاہے گزار لے، ایک دن سب کو جانا ہی ہے، سب کو جانا ہے ایک دن، لیکن جانے والا کیا لے کر کے جا رہا ہے اس کی فکر کر لے۔ کسی بھی فیلڈ میں کہیں بھی ہم اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، اسلام سے دور نظر نہ آئیں۔ آج لوگ ہم کو دیکھ کر کے مثالیں دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں، بھائی مسلمان کیا تو جھوٹ ہے ہی نہیں، مسلمان کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، مسلمان تو سرگرم رہتا ہے جھوٹ بولنے میں، مسلمان برائی کرتا ہے جی، مسلمان کیا رشوت کھاتا ہے جی، مسلمان کھا رہا ہے، مسلمان دغا بازی کر سکتا ہے جی، کر رہا ہے مسلمان کے اندر کیا کمیاں نہیں آ گئی، کون سی برائیاں مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں؟ ہم کیا مثال دیں گے؟ چلتے پھرتے ہم کو جو ہے ناصح ہونا چاہیے، ایک مثال ہونی چاہیے، مسلمان جا رہا ہے، لیکن آج مسلمان کو دیکھ کر کے غیر بھاگتا ہے، ہمارا بھائی اپنے قریب نہیں آنے کو تیار ہے، غیر کیا ہمارے قریب آئے گا میرے بھائیوں؟ ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کسی میدان میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے، ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ خیر باتیں بہت ساری ہیں، آپ کا وقت ہم نے بہت زیادہ لے لیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں مفید ثابت ہوں گی، انشاءاللہ آپ غور کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نکاح پڑھ لیتے ہیں۔